اور عوام کے لیے چلیں کوٹری، جہاں پاکستان پیپلز پارٹی کے جلسہ عام سے خطاب کے لیے بلاول بھٹو زرداری پہنچ چکے ہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری جو کہ جلسہ گاہ پہنچ چکے ہیں اور کارکنان پہلے سے ہی بہت بڑی تعداد میں یہاں موجود تھے۔ اب بلاول بھٹو زرداری جلسے سے خطاب کر رہے ہیں۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے السلام علیکم۔ آج میں 2 برجز کا افتتاح کرنے آیا ہوں، کوٹری برج اور جام شورو فلائی اوور برج۔ سندھ حکومت کے یہ 2 پروجیکٹ جو عوام کی فلاح کے لیے بنی گئی ہیں۔ سندھ حکومت وہ واحد حکومت ہے جس نے گورننس اور ڈیلیوری کو اپنی ترجیح بنایا۔ دریائے سندھ پر بریجز ہو یا ہزاروں کلومیٹر لمبی معیاری روڈز کا جال، پانی کی بچت کے لیے کنالز کی لائننگ ہو یا کسانوں کو سبسڈیز، تھر کول میں مقامی لوگوں کو روزگار فرمانا ہو یا پورے صوبے میں مفت اور معیاری دل کی طبی سہولیات ہو۔ ہم نے صرف خدمت کی، عوام کی خدمت، آپ کی خدمت، اور اسی خدمت کا نتیجہ ہم آج بھگت رہے ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو حکومت صرف دھاندلی کی وجہ سے ملی ہے۔ وہ ہم سے فری اینڈ فیئر الیکشن میں جیت نہیں سکتے، وہ ہمارے کام کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں، وہ ہمارا خدمت سے مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں۔ وفاق کی سلیکٹڈ وزیر اعظم اور پنجاب کا بزدار سندھ کا مراد علی شاد سے مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں، میرٹ پہ مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں۔ تو پھر سازش کے تحت ہمیں نکالنا چاہتے ہیں۔ پہلے بھی ناکام ہوئے اور اب بھی ناکام ہوں گے۔ جب ایک نااہل وفاقی حکومت سندھ اور اس کی عوام سے سوتیلا سلوک کرنے پر ڈٹی ہوئی ہے اور سندھ کے لوگوں کو پاکستان پیپلز پارٹی سے محبت کرنے اور پاکستان پیپلز پارٹی کو ووٹ دینے کی سزا دی جا رہی ہے۔ ساتھیوں، آپ کو یاد ہے کہ میں نے انتخابات سے پہلے کہا تھا کہ خان صاحب اصولوں کی سیاست سے پہلے سیاست کے اصول تو سیکھو۔ کرکٹ میں امپائر کی انگلی چلتی ہے، سیاست میں عوام کی مرضی چلتی ہے۔ آپ نے آج اصولوں کی سیاست کا دھوکہ دے کر
عوام کے ووٹ تو چوری کر لیا، لیکن آج آپ سیاست کے اصولوں کے آگے ہار گئے۔ آپ نے اقتدار تو حاصل کر لیا، لیکن قوم کا وقار قائم نہ رکھ سکے۔ آپ نے اور آپ کے لاڈلوں نے حکومتی عہدوں تو حاصل کر لی، لیکن ان عہدوں کی پاسداری نہ کر سکے۔ انہوں نے جتنے وعدے کیے جھوٹ نکلے، جتنے دعوے کیے فراڈی نکلے، جتنی قسمیں کھائیں ہوا میں اڑ گئے۔ الیکشن سے پہلے جو سبز باغ دکھائے وہ عوام کے لیے کانٹوں کا ہار بن گئے۔ یہ حکومت جتنے آگے جا رہی ہے، ملک اتنا پیچھے جا رہا ہے۔ آج معیشت کمزور تر ہو گئی ہے، عوام مہنگائی کی سونامی میں ڈوب رہے ہیں، ملز بند پڑی ہے، دکانوں پر تالے لگائے گئے ہیں، غریبوں کے چولہے ٹھنڈے ہوتے جا رہے ہیں، نیا روزگار مل نہیں رہا، اور پہلے سے موجود روزگار پر حملے ہو رہے ہیں۔ جنہوں نے 1 کروڑ نوکریاں دینی تھی، انہوں نے پہلے سے موجود نوکریوں پر چھین لی۔ جنہوں نے 50 لاکھ گھر دینے تھے، انہوں نے لوگوں کے سروں سے چھت بھی چھین لی۔ آج ملک میں بجلی نہیں آ رہی، گیس نہیں آ رہی، سرمایہ کاری نہیں آ رہی، قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہے، مہنگائی کی طوفان پورے ملک کو اپنی لپیٹ میں لے چکا ہے۔ لیکن حکومتی وزیروں کی دیدہ دلیری دیکھیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی کم ہوئی ہے۔ میں حکومتی نمائندوں سے کہتا ہوں کہ آپ کی آنکھوں پر غرور کی پٹی ہے، اور آپ کا دماغ طاقت کے نشے میں ہے۔ آپ کا دل بے حسی سے پتھر ہو چکا ہے۔ آپ کو نہ تو نظر آ رہا ہے، نہ سنائی دے رہا ہے، نہ محسوس ہو رہا ہے کہ لوگ 2 وقت کی روٹی کے لیے مارے پھر رہے ہیں۔ اور آپ اعلان کر رہے ہو کہ مہنگائی کم ہو گئی ہے، صبر کرے، قیامت تو نہیں آ گئی، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں کہتا ہوں کہ خان صاحب جس کا بچہ بھوک سے مر جائے اس کے لیے قیامت آ چکی ہے، لیکن آپ اور آپ کے وزرے کے لیے قیامت نہیں آئی۔ اسلام آباد میں بیٹھے لاڈلوں کے لیے قیامت نہیں آئی، لیکن سندھ کے عوام کے لیے آپ نے ایک بار پھر کربلا برپا کر دیا۔ سندھ کا پانی بند کر دی، سندھ کی بجلی بند کر دی، وہ سندھ جہاں سے پورے ملک کو 80% گیس فراہم کی جاتی ہے، اس کے عوام کو گیس سے محروم رکھا گیا۔ صوبائی سندھ کے اربوں روپے روک لیے، جس سے سندھ کا ترقیاتی عمل متاثر ہوا۔ میں بھی شہید کو اپنا رہنما سمجھتے ہیں، صرف اس لیے ان کو سزا دے رہے ہو کہ انہوں نے اپنا زمین نہیں بیچا۔ اگر یہ بات ہے
اگر یہ بات ہے تو پھر یاد رکھو، اگر سندھ کے عوام نے اسلام آباد پر چڑھائی کا فیصلہ کر لیا، اگر سندھ کے عوام نے اسلام آباد پر چڑھائی کا فیصلہ کر لیا، اگر بلوچستان کی عوام نے احساس محرومی کی وجہ سے اسلام آباد پر چڑھائی کا فیصلہ کر لیا، اگر جنوبی پنجاب کے عوام نے اپنا حق لینے کے لیے اسلام آباد پر چڑھائی کا فیصلہ کر لیا، اگر پنجاب کے عوام نے ان کی نااہلی کی وجہ سے اسلام آباد پر چڑھائی کا فیصلہ کر لیا، اور اگر پختونخوا کے عوام نے اپنی انسانی حقوق کی پاسداری کے لیے اسلام آباد پر چڑھائی کا فیصلہ کر لیا، تو تمہاری جعلی حکومت کا تابوت میں آخری کھیل ٹھونک دیں گے۔ میں کہتا ہوں تم ہمارے صبر کا امتحان مت لو، تم سے پہلے بھی بہت فرعون آئے، ان کے انجام سے سبق سیکھو، پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالوں کو مت للکارو۔ اگر تم باز نہ آئے تو پھر تمہیں سکھائیں گے کہ ووٹ کی چوری کا بدلہ کیسا لیا جاتا ہے۔ یاد رکھو، زہریلی زبان چلانے سے عوام کے زخموں پر مرہم نہیں رکھا جا سکتا، بد زبانی کی سیاست سے ربداری کے پھول نہیں کھل سکتے، الزام تراشی سے آپ کی جھوٹی انا کی تسکین تو ہو سکتی ہے، لیکن غریب عوام کا پیٹ نہیں بھر سکتا۔ کانٹوں کی جھاڑیوں سے آپ کا دامن تو تار تار ہو سکتا ہے، لیکن ان سے سایہ نہیں مل سکتا۔ آج تحریک انصاف کی حکومت بھی کانٹوں کی جھاڑیوں میں تبدیل ہو چکی ہے۔ پگڑیاں اچھالنے کے علاوہ اس حکومت کو کچھ نہیں آتا۔ اس افلاطونی حکومت کو آج تک یہ پتہ نہیں چل سکا کہ روپیہ کی قدر کم کیوں ہوئی۔ سپیڈ کی لائٹ سے چلنے والی حکومت کو یہ بھی معلوم نہیں ہو سکا کہ معیشت کی پایا جام کیوں ہو چکا ہے۔ انڈوں اور مرغیوں سے فورن ایکسچینج ریزرو بھرانے والی حکومت کو یہ بھی پتہ نہیں چل سکا کہ ایک دن میں 500 ارب کا قرضہ کیسے بھرا۔ قرضہ لینے سے خودکشی کو فوقیت دینے والے آج قرضہ ملنے پر مٹھائیاں بانٹ رہے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے 2018 کے انتخابات میں پورے پاکستان سے ووٹ چوری کی، لیکن سندھ کے غیور عوام نے ان کے بھرپور کوشش کے باوجود، ان کی دھاندلی کے باوجود آپ نے ان کی دھاندلی کو ناکام کرا دیا، اپنے ووٹ کا پہرا دیا، اپنا ووٹ چوری نہیں ہونے دیا۔ تو یہ 3 مہینے بعد سندھ کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالنے آئے اور مایوس ہو کر بھاگ گئے۔ سندھ نے پھر کہہ دیا کہ ہم لادلوں کو بھی نہیں مانتے، ہم کٹ پتلیوں کو نہیں مانتے،
और हम किसी भी जाली झूठी JID रिपोर्ट को भी नहीं मानते। हम इंतकामी सियासत का मुकाबला करेंगे। हम इनके ECL, NAB और जेल के धमकियां से नहीं डरते। हम जिया के कोरों, जेलों और फांसी गाद से नहीं डरे। हम एहतसाब और रहमान की जेलों, तशद्दुद और जुल्म से नहीं डरे। हम मुशर्रफ की जेलों, जुला वतनी और दहशत गर्दों से नहीं डरे। तुम क्या चीज हो? तुम तो कठपुतली हो। तुम तो बेनामी वजीर आजम हो। तुम जोर आजमाए, हम जिगर आजमाएंगे। तुम सितम आजमाओ, हम सब्र आजमाएंगे और देखेंगे कि आखिरी फैसला किसके हक में होता है। जिए भुट्टो, जिए बीबी, जिए अवाम। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।